ہائی دس از می ڈاکٹر آصفہ۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہوئے خود کو ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی زندگیاں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سیو نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہماری کمیونٹی کی جو ڈاکٹر مہانور ہیں ان پہ کل ایسڈ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ جو ہے وہ ریجیکشن ہو سکتی ہے، جیلسی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی دشمنی ہو سکتی ہے، مگر ایک ڈاکٹر کی زندگی جو کہ اس نے 5 سال MBBS کی ہاؤس جاب، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی پریپریشن، اس کے بعد اس کی سرجری میں انڈکشن ہوئی تھی، جو کہ سرجری کی OPG تھی، اسپیشلائزیشن کر رہی تھی، اور OPD ٹائم میں سرجری وارڈ میں وہ بیٹھی تھی اور پڑھ رہی تھی۔ جانکاری کے مطابق یہی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ ایسڈ اٹیک ہوا ہے، کسی ان نون بندے نے کیا ہے، مگر اس کی خالی وجہ یہ نہیں ہے کہ اٹیک کس نے کیا ہے، پر اس کی وجہ یہ ہے کہ کس نے کروایا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے اور جلدی سے جلدی ریکور ہو جائیں، اور مسیحا ہیں اور مسیحا کے لیے کوئی مسیحا نہیں ہے اب۔ تو بڑے دکھ اور درد سے کام کرتے ہیں، ہم اپنے ایکسپریس نہیں کر سکتے فیلنگز کو، نہیں بتا سکتے کہ مریض سے ڈاکٹر کا کنیکشن کیسا ہوتا ہے، مگر اٹینڈنٹ ہو گئے یا کوئی بھی باہر کے لوگ ہو گئے، وہ آ کے بات کرتے ہیں یا اس پہ کوئی بھی چیز کرتے ہیں۔ 2024 کی بات ہے کہ جب میں ہاؤس آف سرپیلنس کی تھی اور میں گائنی وارڈ میں تھی، اور تب مجھ پہ اٹیک ہوا تھا۔ وہ کس چیز کا تھا؟ ہاتھا پائی کا۔ مجھے بھی ایک عورت نے مارا تھا اور اس کا کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا ہے۔ چلو تھوڑا صحیح، لیکن ڈاکٹر پہ ہاتھ اٹھا، واحد یہ ڈاکٹرز قوم ہے جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات ٹھہرے ہوئے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں OT میں۔ ہم OT کو 10 منٹ کے لیے بھی چھوڑ کے باہر چلے جائیں نا، آپ کے اپنے مر جائیں گے، ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، چائے پی رہی ہوں گی، اگر پیشنٹ کہے گا ڈاکٹر صاحب بات سنیں، وہی چائے چھوڑوں گی، آؤں گی تو چائے ٹھنڈی ہوگی، پیتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ گواہ ہے اس چیز کا، خدا گواہ ہے کہ ہم کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، جب تک ہمارا مریض ہمارا انڈر آبزرویشن ہوتا ہے ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں۔ آپ کے اپنے تو وہاں ہاسپٹل میں روٹی اور جوس پی رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم چائے کو ہاتھ لگا لیتے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دنیا کی سب سے مشکل ترین پڑھائی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، جو والدین سفر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں ڈاکٹر بنانے میں، وہ ایسڈ صرف اس کی جلد کو نہیں جلایا، اس نے اس کے خوابوں کو، اس کی جوانی کو، اس کے ساتھ جڑی ہوئی امیدوں کو۔ ہم جب MBBS کرتے ہیں، ہم 5 سال MBBS کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ہاؤس جاب کرتے ہیں، اس کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، پھر ہم اسپیشلائزیشن کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ انسان اتنی محنت کرے، اتنا سب کچھ کرے، اور اب تو اس کی اچھے دن آ گئے تھے۔ جب انسان اسپیشلائزیشن میں ہوتا ہے پھر اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، وہ بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے، اسٹیبل ہو جاتا ہے، کہ وہ دن تھے۔ اس کی خوبصورتی کو جلا دیا، اس کی جوانی کو جلا دیا، اس کے ساتھ جڑے ہوئی ہر لڑکی کی امیدوں کو جلا دیا۔ کون اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائے گا؟ کون؟ ہم جیسے لوگ۔ اب تو میں لیب کوٹ سے بھی ڈروں گی، اب تو مجھے ڈر لگے گا کہ میں ڈاکٹر کیوں بولوں خود کو، کیونکہ ڈاکٹر کے لیے رشتہ لوگ مانگتے ہیں تو ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو وہ دشمنی کر لیتے ہیں۔ اتنی اسٹرگل، اتنی مشکلات کے باوجود کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ اس عوام کے لیے خدمت کرنے کا؟ ہمارا تو دل ہی نہیں کر رہا نوکریاں کرنے کا، ہمارا تو دل ہی نہیں کر رہا دوبارہ سے کام کرنے کا۔ کیوں؟ میری طرح ہر ڈاکٹر کا ایسے ہی کر رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہر ڈاکٹر کی فیلنگز یہی ہوں گی کہ میں کیا کروں ان کے لیے خدمت کر کے، یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ صرف میری ریکویسٹ ہے کہ 2 دن سارے ہاسپٹلس کو بند کر دیا جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے تو عوام کیسے زندہ رہتی ہے؟ مر جاتے ہیں۔ 10,000 مریض آتا ہے ہمارے پاس ایک دن میں۔ جب ہاسپٹل بند ہوں گے تو پھر یہ مریض واپس جائیں گے، اور جب مر جائیں گے پھر ان کو خیال آئے گا۔ اور میری CM سرفراز صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی سیکیورٹیز اور اپنی ڈاکٹرز کو تحفظ دیا جائے، اور آج پنجاب، پشاور، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سارے کے سارے جو ہے وہ ان کی ایک ہی آواز ہے اور ایک ہی التجا ہے کہ ڈاکٹر کو تحفظ دیا جائے، جسٹس کیا جائے۔ اگر آج نہیں ہوگا تو کل